خالق کائنات جل جلالہ کی ہم پر جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سے کسی کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہر نعمت وہ ادنا ہو یا اعلیٰ ہو اس کی ہماری زندگی میں اہمیت ہے۔ ایک بھی کم ہو تو زندگی ویران سی نظر آتی ہے، لیکن ان میں ایک بڑی نسبت اور بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے کہ یہ نسبت کی نعمت جن کا مطالبہ اللہ کے انبیاء کرتے رہے، لیکن اللہ نے وہ ہمیں بغیر کسی مطالبہ کے عطا فرمائی، یہ اس کا بڑا فضل ہے۔ یہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ اس نسبت کی وجہ سے ذرے آفتاب بنتے ہیں اور کانٹے گلاب بنتے ہیں۔ نسبت بندے کو لمبا سفر بڑے تھوڑے سے عرصے میں کروا دیتی ہے۔ میں اس ایک حدیث شریف سے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر کے گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں۔ الصواعق المحرقہ میں اور جمہارت و انصاب العرب دونوں میں حدیث شریف موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ ابالی ان اتزوج الا اہل الجنہ۔ سرکار فرماتے ہیں میرا رب مانتا ہی نہیں کہ میرا نکاح کسی ایسی خاتون سے ہو جائے جو جنتی نہ ہو، جس سے بھی میں نے نکاح کرنا ہے تو سرکار فرماتے ہیں میرے نکاح میں وہ بعد میں آتی ہے، اللہ اسے جنتی پہلے بنا دیتا ہے۔ یہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال۔ ویسے دستور کسی کے جنتی ہونے کا کہ وہ زندگی گزارے، اعمال کا موازنہ کیا جائے اور رزلٹ کارڈ پھر میدان معاشر میں دیا جائے گا کہ اب تمہاری نیکیاں زیادہ ہیں، اللہ کے فضل کی بنیاد پر تمہیں جنت مل گئی ہے، تمہارے گناہ زیادہ ہیں تو تمہیں جہنم کا کارڈ دیا جا رہا ہے۔ ابھی ہر ایک کا یہ سفر طے ہونا ہے، لیکن سرکار فرماتے جیسے ہی کسی خاتون کے بارے میں اضافت کی گئی کہ یہ میرے نکاح میں آئے گی، ابھی یہ اضافت ہی ہے، ابھی وہ نکاح میں نہیں آئی۔ ایک تو ہے نا کہ بندہ قریب بیٹھ جائے تو بندے کو نسبت مل گئی ہے، ابھی صرف اضافت ہوئی ہے کہ یہ میرے نکاح میں آئی تو سرکار فرماتے ہیں ادھر سے بات مکمل نہیں ہوگی، اس کی جنت کھری ہو جائے گی۔ یہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا لمبا سفر وہ مختصر کر دیا۔ اور پھر اسی میں دوسری بات یہ کہ شادی نکاح کے بعد والدین بننے کی خواہش وہ بڑا جوش مارتی ہے کہ ہمیں جلد اللہ اولاد دے تو مجھے باپ کہنے والا کوئی ہو، یا عورت کہے گی کہ مجھے ماں کہنے والا کوئی بچہ آ جا۔ لیکن اگر ہم اس کا دستور دیکھیں تو قرآن کہتا ہے حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے۔ کسی کو باپ کہلوانے کے لیے کم از کم اور بڑا جلدی اس پہ کرم ہو جائے تو 6 ماہ لگیں گے، اور حمل کا اعتبار کیا جائے تو وہ 9 ماہ لگیں گے، سال لگے گا، 2 سال لگیں، جیسا اللہ کی مرضی ہے۔ اور اتنے عرصے کے بعد وہ 1 بچے کا باپ یا 2 بچوں کا باپ، یا جو ہم خبریں سنتے ہیں کہ کسی کے یہاں 5 بچوں کی ولادت ہوگی، 6 بچوں کی ولادت ہو گئی، وہ نوادرات میں سے ہے۔ ویسے دستور یہ ہے کہ 1 یا 2 بچہ پیدا ہوتا ہے تو والد یا والدہ کہلوانے کے لیے نکاح کے بعد 6 ماہ یا 9 مہینوں کا انتظار، اور صرف 1 یا 2 بچوں کا باپ یا ماں کہلائے گی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا یہ کمال ہے، قرآن کہتا ہے ازواجہ امہاتہم، کہ جیسے ہی کوئی مصطفیٰ کے نکاح میں آئے گی نہ تو 9 ماہ گزریں گے نہ 6 ماہ گزریں گے، جیسے نکاح میں آئے گی کروڑوں مومنوں کی ماں بن جائے گی۔ ازواجہ امہاتہم، یہ ہے نسبت کہ اتنے بڑا لمبا سفر وہ مختصر کر دیا۔ تو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم یہ ہے، اور سارا سبب یہ ہے کہ ہم نے جس کو بھی ماننا ہے سرکار کی وجہ سے ماننا ہے، سرکار کے صدقے سے ماننا ہے۔ اور یہ نسبت اصحاب رسول کو میسر آ جائے یا آل رسول کو میسر آ جائے تو پیار کرنے کے لحاظ سے جو ڈائریکٹ دیکھے کہ یہ اہل بیت ہیں تو ڈائریکٹ دیکھنے سے نقصان ہے کہ وہ ڈائریکٹ دیکھ کر اعتراض صحابہ کرام پہ کرے گا، یا جو ڈائریکٹ صحابہ کو مانے تو وہ پھر اعتراض اہل بیت اطہار پہ کرے گا۔ لیکن یہ سنی مزاج ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو دونوں کو سرکار کے صدقے سے مانا ہے، اور جب اس نسبت کی وجہ سے میں نے مانا تو نسبت رسول میرے سامنے ہے، اور اس کی بنیاد پر سنی یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کی آل بھی عظیم ہے، مصطفیٰ کے اصحاب بھی عظیم ہے۔ اب یہ کا سبب پیش نظر ہے تو پھر بندہ کامیاب ہے۔ اور اگر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام، میں کہتا ہوں جس کا صرف دعویٰ اہل بیت کی محبت کا ہے، یا جس کا دعویٰ صرف صحابہ کی محبت کا ہے،
تو میں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے میں باری باری دونوں کے پاس لے کے جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ اے صحابہ، یہ کہتے نہیں نجات کے لیے صرف حب صحابہ چاہیے، اور ادھر اہل بیت کے پاس لے کے جاؤں گا اور کہوں گا کہ امام یہ بندہ کہتے ہیں کہ صرف نجات کے لیے حب اہل بیت کافی ہے، اور اگر وہاں سے کوئی جواب ون سائیڈڈ آتا ہے تو ہم اختیار کر لیتے ہیں، اور اگر جواب آئے کہ ہم نجات کے لیے دونوں کی محبت یکساں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر تمہیں چاہیے کہ ان کی بات مانو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان سے اگر پوچھ لیا جائے کہ اہل بیت اطہار کی محبت وہ کتنی ضروری ہے، تو بخاری شریف میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ مروی ہے، یہ بخاری کا صفحہ نمبر 677 ہے اور حدیث نمبر 3713 ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ارقبوا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، کہ کوئی بندہ محبت رسول میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور وہ کہے کہ مجھے سرکار کا قرب مل جائے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہ جو سرکار کا قرب لینا چاہتا ہے وہ سرکار کی آل سے پیار شروع کرے۔ اہل بیت کا قرب کیا یہ مصطفیٰ کا قرب ہے؟ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ تو میرا فرمان ہے، اس کے بعد میرا عمل کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عمل پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہ ابو بکر کو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا، کہ میں اپنی جیب سے اپنی اولاد پہ خرچ کروں، حضرت عائشہ پہ کروں، محمد بن ابو بکر پہ کروں، کہ اپنے گھر والوں پر، بیوی بچوں پہ کروں، کہ اتنا اچھا اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا نہیں لگتا جتنا نبی کی آل پہ خرچ کرنا اچھا لگتا ہے۔ لقرابۃ رسول اللہ، سرکار کی قرابت، سرکار کی اہل بیت، ان پہ خرچ کرنا یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ میں اس سے ضمناً یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ایک وہ مال جو صدیق اکبر کا اپنا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے پسند یہ ہے کہ وہ سرکار کی آل پہ خرچ کروں، اپنا مال ہے وہ نکال کر آل کو پیش کر رہے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنا مال ان پہ پیش کریں؟ تو ہو سکتا ہے کہ ان کا مال صدیق اکبر ہڑپ کر جائیں۔ وہ باغ فدق، وہ جو الزام لگاتے ہیں کہ صدیق اکبر کھا گئے، تو میں کہتا ہوں ظالم ابو بکر سے تو پوچھو، وہ تو اپنا مال ان پہ قربان کر رہے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنا تو قربان کر دیا جائے اور ان کا چھین لیا جائے؟ صدیق اکبر میں نہیں چھینا ہے اور نہ ہی کسی اعتبار سے الزام لگتا ہے۔ اگر الزام لگانا ہے تو پھر سینہ بڑا کرو، وہی الزام حضرت عمر فاروق پر بھی ہے، وہی الزام حضرت عثمان غنی پر بھی ہے، اور وہی الزام مولا علی پر بھی ہے، اور وہی الزام حضرت امام حسن پر بھی ہے کہ باغ فدق تو سیدہ کو انہوں نے بھی نہیں دیا۔ اگر غاصب ظالم صدیق اکبر ہے تو تمہارا یہ اصول مولا علی پر بھی فتویٰ لگائے گا کہ وہ بھی ظالم ہے، وہ بھی غاصب ہے۔ امام حسن اپنے دور میں کہتے کہ ابو بکر صدیق نے معاذ اللہ ناجائز قبضہ کیا تھا تو میں اپنا حق واپس لے رہا ہوں، یا مولا علی واپس کر دیتے۔ ان کا واپس نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے، وہ کہہ رہے تھے جو فیصلہ ابو بکر نے فرمایا ہے قرآن و سنت کے مطابق فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ اہل بیت اطہار، ان کی محبت کس نے بتائی؟ صحابہ نے بتائی، اور بخاری سے میں بتا رہا ہوں۔ اب دوسری طرف میں تھوڑا سا سفر اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے پاس بھی کروانا چاہتا ہوں کہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ امام ابن جوزی ابوالعماد تشریف فرما ہے، وہ جانتے ہیں کہ ابن جوزی اس کا کتنا بڑا نام ہے، اور پھر ان کی کتاب یہ مناقب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سائز کتاب کا چھوٹا ہے لیکن کتاب بھی بڑی ہے، مصنف بھی بڑا ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 36 پر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ سند ہے، یہ پوری بات سند کے ساتھ لکھی ہے۔ ہم ایسے نہیں روافض شیعہ کی طرح یہ کہیں کہ ان کا مسئلہ کیوں کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں آواز آئی اور دوسرا کہتے ہیں بڑی زور سے آئی، اور اگر ہم پوچھے کہاں سے آئی، کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آئی۔ ان کا مذہب تو غائبانہ آوازوں پہ کھڑا ہے، اور اگر سنی کو پوچھو تو سنی کہتے ہیں آواز آئی، کس کی آئی؟ ابو بکر کی آئی، امام حسن کی آئی، اور اہل سنت کے پاس آئی، دلیل سے آئی۔ آواز کیا ہے؟ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کے پاس جاؤ، ابو بکر نے بھیجا، ہم اہل بیت کے پاس گئے تو اہل بیت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امام حسین بھی اپنا امام مانتے ہیں، وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سرکار نے اپنی زبان سے سید کہا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جب گئے تو کسی نے سوال کیا، کہنے لگے کہ راوی کہتے ہیں جعفر، وہ کہتے ہیں قلت للحسن، میں نے امام حسن سے سوال کیا، حب ابی بکر و عمر سنہ، اے امام میرا سوال یہ ہے کہ ابو بکر و عمر سے پیار کرنا کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ جو بندہ پیار کرے کیا اسے سنت کا ثواب ملے گا؟ یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ ضروری ہے یا غیر ضروری ہے، مجھے بتائیں کہ سنت ہے یا اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ دیکھو اگر سائل سوال غلط کر رہا ہو تو مفتی کا کام ہے پہلے سوال درست کروائے،
وہ سوال غلط کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ کیا ابو بکر و عمر سے پیار سنت ہے؟ امام حسن نے جھنجھوڑ کے کہا، آپ فرمانے لگے لا فریضہ، کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو بکر و عمر سے پیار کرنا یہ سنت نہیں، بڑا فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ تو ہم اہل بیت اطہار کے پاس آئے، انہوں نے دروازہ صحابہ کا دکھایا، صحابہ کے پاس آئے تو انہوں نے دروازہ اہل بیت کا دکھایا۔ سنی تجھے مبارک ہو، اہل بیت کا دامن بھی تیرے پاس ہے، صحابہ کا دامن بھی تیرے پاس ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اسبتکم علی الصراط کان اشدکم حبا لاہل بیتی ولاصحابی، کہ پل صراط سے وہی کامیابی سے گزر جائے گا جس کے سینے میں میری آل کا بھی پیار ہے، میرے اصحاب کا بھی پیار ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار۔ اور اس میں مین وجہ وہ نسبت رسول ہے کہ دونوں کو نسبت حاصل ہے، اور اگر کسی کو سرکار کی نسبت پر اعتراض ہے تو وہ کہے گا نہیں ایک طرف تو فیض سرکار نے پورا پہنچایا ہے تو دوسری طرف کم پہنچایا ہے، تو اعتراض تو سرکار پہ چلا جائے گا۔ تو صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت کے لیے آج ضروری ہے کہ ہمارے جو خطباء ہیں ڈنڈی وہ مارتے ہیں، اور جب اہل بیت اطہار کا بیان کرنا ہو، صحابہ کا بیان کرنا ہو، تو وہ غیروں کو سن کر اور جیسا ان کا کرائٹیریا ہے، جو ان کا ماحول ہے، ان کو دیکھ کر وہ پھر چھلانگے لگاتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کیا تمہارے قرآن و سنت میں لٹریچر نہیں ہے کہ غیروں کے پاس جا رہے ہو؟ غیروں کے پاس تو بندہ تب جائے جب اپنا گھر خالی ہو۔ اللہ نے تو تجھے اتنا بھر دیا ہے کہ ہر چیز کا جواب اور ہر چیز کی سند تیرے پاس ہے۔ خواب و خیالوں پر تیرا مسلک تو کھڑا نہیں، تیرے مسلک کی اینٹ رکھنے والے وہ سارے نبیوں کے قائد ہیں، اور اس بنیاد کی حفاظت کرنے والے وہ صحابہ اہل بیت ہیں۔ تم یہاں اتنی پاکیزہ بستی چھوڑ کر وہ پلیتوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام، ان کی محبت اگر بیان کرنی ہے تو میں یہاں سے تھوڑا سا ہٹ کر یہ بھی بیان کروں گا کہ ہمارے خطباء وہ نقل کرتے ہیں روافض کی، اور جو طریقہ ان کا ہے وہ اس کو اختیار کرتے ہیں، اور کئی جگہ پر وہ بات آدھی بیان کرتے ہیں جس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اب جس طرح مجھ سے پہلے بھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب اگر کوئی آدھی بات کرے تو اس سے تقویت روافض کو ملتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، یہ مولا علی کی فضیلت ہے، خصوصیت نہیں ہے۔ وہ خصوصیت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ خاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ، کسی چیز کا خاصہ وہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے میں نہ پایا جائے۔ اسپیشلائزیشن تو تب بنتی ہے کسی دوسرے میں نہ پائی جائے، تو وہ اسپیشلائزیشن بنا کے بتاتے ہیں کہ مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یقیناً عبادت ہے، وہ فضیلت ہے، لیکن اسپیشلائزیشن نہیں ہے۔ وہ تو دیگر صحابہ کے لیے بھی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینۃ العلم کے باب ہیں، یقیناً ہے، لیکن یہ فضیلت ہے، اسپیشلائزیشن نہیں ہے، چونکہ اس علم کے شہر کے دروازے اور بھی ہیں۔ اور اگر تو یہ بات ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ وہ مدینۃ العلم کے باب ہیں تو وہ بڑے ہیں چونکہ سارے ان کے پاس آتے ہیں، تو میں کہتا ہوں سینہ بڑا رکھنا۔ اگر تو حضرت علی دروازے ہیں ان کے پاس آنے سے، یقیناً یہ فضیلت ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کئی مواقع پر جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق سے سنا۔ ان کی روایات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چلو یہاں بھی چھوڑو، سب سے بڑا ہماری عظمتوں اور سلامیوں کا مرکز وہ تو ماہ مدینہ ہے۔ ایک موقع پر وہ فرماتے ہیں، ساری حدیثیں سرکار سے ہیں، لیکن ایک حدیث ایسی ہے کہ جس میں سرکار خود فرماتے سمعت ابا سعید الخدری، میں نے ابو سعید خدری سے سنا کہ جب وہ سمندر کا سفر کر رہے تھے تو وہ کہتے میں نے دیکھا کہ دجال کو میں دیکھ کے آیا ہوں۔ تو وہ تو سرکار ابو سعید خدری سے کہہ رہے ہیں، تو کیا ابو سعید خدری کو سرکار سے بھی بڑا مانو گے؟ کیونکہ ان سے روایت تو سرکار کر رہے ہیں۔ تو ہر چیز کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اور جس کی جتنی حیثیت ہے اتنا بیان کرو۔ اگر حد کراس کرو گے تو پھر کہیں روافض کو تقویت ملے گی، کہیں خوارج کو ملے گی۔ ہم جو بیان کرتے ہیں وہ پورا میرٹ ہے، اور وہ کیسے ہے؟ جس وقت حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اہمیت کیا ہے، تو یہ الصواعق المحرقہ میں اور مسند احمد میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من احبنی واحب ہذین، یہ روایت اپنے بھی بیان کرتے ہیں، دوسرے بھی بیان کرتے ہیں، اور سچی روایت ہم بھی بیان کر رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھ سے پیار کیا، اور امام حسن حسین کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور فرمایا کہ وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور جس نے ان دونوں سے پیار کیا، أَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، اور جس نے ان دونوں کے باپ علی سے پیار کیا، ماں فاطمہ سے پیار کیا، یہ ہے سرکار فرمانے کہ اس سے بھی پیار کیا، اس سے بھی پیار کیا، فائدہ کیا ہوگا؟ تو سرکار فرماتے ہیں كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت والے دن جنت میں وہ میرے درجے کے اندر ہوگا۔ جس جگہ جنت میں اللہ نے مجھے ٹھہرایا ہے اسی جگہ کے اندر بحیثیت خادم، جس طرح خادم بھی بادشاہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندہ نبیوں سے بڑھ گیا ہے، نہیں، وہ بحیثیت خادم وہاں پہ موجود ہے۔ اور کس کی بنیاد پر؟ محبت اہل بیت کی بنیاد پر۔ یقیناً محبت اہل بیت ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی نشانی ہے۔
لیکن میں کہتا ہوں اس کا اے حصہ تو بیان کیا ہے، بی حصہ بھی تو بیان کرو۔ اگر آدھا چھوڑ کر بیان کرو گے تو پھر ایک طرف کو تقویت ہے، دوسری طرف نقصان ہے، اور وہ دوسری سائٹ کیا ہے؟ یہ ریاض النظرہ میں جلد نمبر 1، اس کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں من احب اصحابی و ازواجی و اہل بیتی، کہ جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا، میری ازواج مطہرات سے پیار کیا اور میری اہل بیت سے پیار کیا، اور اس کے بعد جو جملے ہیں سرکار فرماتے ولم یطعن فی احد منہم، یہ ہے اصل جگہ کہ جہاں پہ آ جا کر کچھ ہمارے بھی وہ پھسل گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم تو مرضی کا صحابی مانیں گے، اس صحابی کے لیے دل نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں دل کی نہیں ماننی، ماہ مدینہ کی ماننی ہے، وہ سرکار کے صحابی ہیں، ان کو ماننا ہے۔ کیسے ماننا ہے؟ سرکار ہمیں میرے اہل بیت سے پیار، میری ازواج سے پیار، میرے صحابہ سے پیار، اور صرف صحابہ پہ پیار ہی نہیں، سرکار ہمیں ولم یطعن فی احد منہم، کسی ایک پر بھی اعتراض نہیں کرنا، تانا نہیں دینا کسی کو، نہ حضرت امیر معاویہ کو، نہ حضرت ابو سفیان کو، یا حضرت ابو ہریرہ کو، یا حضرت سعد بن ابی وقاص۔ جس طرح آج روافظ ان کے خلاف بول رہے ہیں، صدیق اکبر کے خلاف، فاروق اعظم کے خلاف، عثمان غنی کے خلاف، تو سرکار فرماتے کسی ایک پر بھی تانا زنی نہیں کرنی، اور تانا نہ کرے۔ ساتھ میں کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں وَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَحَبَّتِهِمْ، جب فوت ہوا تو سینے میں پورا پیار میری آل کا بھی تھا، اصحاب کا بھی تھا، میری ازواج کا بھی تھا۔ مرتے وقت حب صحابہ کا دامن، حب اہل بیت کا دامن اور ازواج مطہرات کی محبت وہ سینے میں ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ کان معی فی درجتی یوم القیامہ، کہ جہاں جنت میں میرا مکان ہے اسی جگہ میں اللہ اس کو بھی جگہ عطا فرمائے گا۔ صحابہ کا پیار، اہل بیت کا پیار، ازواج مطہرات کا پیار، تو جب دونوں طرح کا پیار یہ بندے کو جنت میں لے کے جا رہا ہے، تو اہل سنت تم وہ خوش نصیب ہو کہ جس نے صحابہ اہل بیت کے درمیان دیوار بنانے والے کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ جب تک سنی موجود ہیں یہ کہیں گے صحابہ کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں کو نور ملتا ہے، اہل بیت کو دیکھتے ہیں دل کو سرور ملتا ہے۔ اب جی ایک موضوع کے لحاظ سے میں نے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ دوسرا، خصوصی طور پر اہل بیت اطہار میں بالخصوص کربلا کے اندر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم کردار ہے۔ یقیناً کربلا کا وہ میدان، وہ فقط میدان نہیں، وہ ایک کلاس روم ہے قیامت تک کے لیے۔ جس نے بھی کامیاب زندگی کے اصول لینے ہیں تو وہ کربلا کو دیکھے، وہاں اس کو اپنی زندگی کامیاب گزارنے کے اصول میسر آ جائیں۔ لیکن آج جس انداز میں کربلا کو پیش کیا جا رہا ہے وہ انداز بڑا غلط بھی ہے، توہین امیز بھی ہے۔ اب جو دوسروں کا طریقہ ہے وہ تو آج بڑے جری ہیں، کربلا میں جو چیزیں مستند دلیل سے ثابت ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج جو خرافات ہیں کربلا کے حوالہ سے، میں یہاں سے بات بڑھا رہا ہوں۔ امام نووی انہوں نے اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات کے اندر یہ لکھا ہے کہ ان اللہ تعالی حجب اسم الحسن والحسین، کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام کے زمانہ تک حسن و حسین کا جو نام ہے اس کو چھپا کے رکھا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کسی کا نام نہ حسن تھا نہ حسین تھا، اللہ نے چھپا کے رکھا۔ حتی سما بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنیہ الحسن والحسین، یہاں تک کہ سرکار نے اپنے بیٹوں کا نام حسن رکھا، حسین رکھا، کسی کے ذہن میں خیال ہی نہیں آیا۔ یہاں تک کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی اس کا خیال نہیں گزرا کہ وہ اپنے بیٹوں کا نام حسن رکھتے یا حسین رکھتے۔ انہوں نے جو اپنے بیٹوں کا نام رکھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین، یہ جو نام رکھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ریاض النظرہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 44 ہے کہ وہ خیال کسی اور کو تو کیا خود مولا علی کو نہیں آیا نام رکھنے کا، اور یہ توہین نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید کہتے ہیں رأینا غلاما ما ادری غلام ام جاریا، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا، تو وہ بڑا خوبصورت تھا اور یہ نہیں لگ رہا تھا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ ہم پاس گئے تو ہم نے کہا کہ اے علی، یہ جو آپ کے پاس بچہ بیٹھا ہے من ھذا الفتى الی جانبک، یہ کون ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ھذا عثمان بن علی، یہ میرا بیٹا عثمان ہے، عثمان بن علی جن، یہ سبق پکا لو، مولا علی کا کون سا بیٹا؟ حضرت عثمان۔ اور صرف عثمان ہی نہیں بتایا، ساتھ میں فرمانے لگے سمیتہ بعثمان ابن عفان، میں نے اس کا نام عثمان غنی کے نام پہ رکھا ہے کہ چونکہ مجھے ان سے پیار ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب میرے ہاں سب سے پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی تو میں نے نام حرب رکھا۔ یہ دوسری روایت میں آپ نے وجہ بھی بتائی، حرب عربی میں جنگ کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں مجھے جنگوں کا بڑا شوق تھا تو میں نے نام حرب رکھا۔ سرکار آئے تو سرکار نے فرمایا ارونی ابنی ھذا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، بتاؤ کیا نام رکھا؟
تو کہتے میں نے کہا نام حرب رکھا ہے، تو سرکار فرماتے نہیں، میں نے نام بدل کے حسن رکھا ہے۔ دوسرے صاحبزادے تشریف لائے تو کہتے پھر نام حرب رکھا۔ سرکار آئے تو کہا کیا نام رکھا؟ کہا حرب رکھا۔ سرکار فرماتے نہیں، میں نے نام حسین رکھا ہے۔ تیسرے صاحبزادے پیدا ہوئے، ان کا نام بھی مولا علی نے حرب رکھا۔ تو سرکار کہتے نام کیا رکھا؟ کہتے حرب رکھا۔ سرکار کہتے نہیں، میں نے بدل کے محسن رکھا ہے، جو عرف میں حضرت محسن کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ جو شیعوں کا ہم پہ اعتراض ہے کہ سیدہ فاطمہ کے پیٹ میں حضرت محسن تھے، حضرت عمر نے جلتا دروازہ گرایا، وہ پیٹ میں حمل ضائع ہوا اور انہوں نے حضرت عمر پر قتل کا الزام لگایا۔ تو میں کہتا ہوں حضرت محسن یا محسن یہ تو سرکار کی زندگی میں ہی پیدا ہو گئے تھے، اور ان کا نام بھی سرکار نے خود رکھا۔ ظالموں جھوٹ بولتے ہو، حضرت عمر کے خلاف بکواس کرتے ہو۔ اگر تو وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو کیا سرکار پہلے ہی نام تجویز کر گئے تھے؟ سرکار نے خود نام رکھا اور پورے آپ نے ترتیب سے رکھا، حسن رکھا، حسین رکھا، محسن رکھا، ایک ہی مادے سے آپ نے نام رکھا۔ اور جب 3 بیٹوں کا نام رکھا تو سرکار نے پھر ڈائریکشن بتائی کہ ہر بچے کا نام میں نے تو نہیں رکھنا، کیونکہ مولا علی کی بات کی بھی اولادیں ہیں سیدہ فاطمہ کے علاوہ، تو کہتے ہیں یہ ہر مرتبہ حرب نام رکھتے ہیں، میں ڈائریکشن دے دیتا ہوں۔ اور جو سرکار نے ڈائریکشن بتائی، مدینۃ العلم کے باب ہیں، ڈائریکشن کی بنیاد پر منزل پہ پورے پہنچے ہیں۔ وہ ڈائریکشن کیا ہے؟ سرکار فرمانے لگے اے علی جب بھی تم نام رکھو تو نام اخیار اور بہترین ذاتوں کے نام پہ رکھا کرو، اخیار کے نام پر۔ تو مولا علی کو جب ڈائریکشن بتائی سرکار نے، تو جب اس کے بعد بچہ پیدا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَسَمَّيْتُ بِخَيْرِ الْبَرِيَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے جب نظر دوڑائی تو کائنات میں مصطفیٰ جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے ایک بیٹے کا نام محمد رکھا، ایک بیٹے کا نام سرکار کے بعد نظر دوڑائی تو پہلا نمبر ابو بکر کا نظر آیا، تو کہتے پھر نام بیٹے کا ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا، جعفر رکھا، عباس رکھا۔ اس لیے کہ سرکار نے کہا کہ اچھے لوگوں کے نام پہ نام رکھا کرو، تو کہتے لوگ اچھے بھی بڑے ہیں، میرے پیارے بھی بڑے ہیں، مجھے ابو بکر سے بھی پیار، حضرت عمر سے بھی پیار، حضرت عثمان سے بھی پیار۔ تو میں کہتا ہوں یہ تو مولا علی کو بھی خیال نہیں آیا کہ نام حسن رکھنا ہے یا حسین رکھنا ہے، سرکار نے ڈائریکشن بتائی اور نام تجویز کیے۔ اب یہاں سے ثابت ہوا کہ کائنات میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے پہلے ایسے لوگ نہیں تھے، اگرچہ کچھ افضل انبیاء بھی آئے، لیکن اللہ نے لائق ان کے سمجھا کہ نام ان کے رکھے جائیں، اور وحی کے ذریعے سے بتایا کہ نام حسن رکھنا، حسین رکھنا۔ تو جن کے ناموں کی مثل نہیں ہو سکتی، آج کربلا کے لحاظ سے جو کیا جا رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ جب روافض نکلیں گے تو یہ 2 لائنیں بنائیں گے، ایک کے اوپر وہ پردہ ڈال کر کہیں گے یہ امام زین العابدین بیٹھے ہیں، اور ایک کو کوڑا پکڑا کر وہ اس کو مار رہا ہوگا اور وہ کہے یہ یزیدی ٹولہ امام کو مار رہا ہے، اور کسی خاتون کو برقع پہنا کے آگے بھیجیں گے، وہ ٹانگ پکڑے گی کہ اے بھائی نہ جانا ظلم ہو گیا۔ وہ پورا ایک کرائٹیریا کربلا کا دکھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ظالموں جن کے نام کی مثل نہیں، یہ کہاں سے بندے لے آئے ہو جو امام زین العابدین کا عکس بنا رہے ہیں، امام حسین کی مثل بن رہے ہیں، امام حسین کے اہل بیت کے افراد کی مثل بن رہے ہیں، ان کے تو ناموں کی بھی مثال نہیں۔ اور آج سوشل میڈیا پر یہ تصویریں آ رہی ہیں کہ وہ کارٹون بنا ہے اور ایک چہرہ وہ سفید کیا ہے، آگے 2 چھوٹے بچے ہیں، یوں بازو کھولا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام امام حسن حسین کو سینے سے لگا رہے ہیں۔ اگر فرانس کارٹون بنائے اور اس پہ سرکار کا نام لکھے، تم سارے کہتے ہو یہ توہین ہو گئی ہے اور احتجاج کرتے ہو کہ فرانس کا سفیر نکالو، توہین کرتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کارٹون بنا کے وہ کہے کہ یہ معاذ اللہ محمد ہے، یہ توہین ہے۔ آج روافض تو دھڑا دھڑ وہ تصویریں بنا کر کہیں پر سرکار کو دکھا رہے ہیں، کہیں امام حسن حسین، کہیں مولا علی کو دکھا رہے ہیں۔ تو بتاؤ کائنات میں کون ہے کہ جو ان کے ناموں کی بھی مثل بن سکے؟ ان کی ذات کی مثل ظالموں کہاں سے لے آئے؟ تو چلو جس کو تم نے امام زین العابدین بنایا ہے یا امام حسین بنایا ہے، کوئی نہیں مانے گا کہ یہ امام حسین ہے یا یہ امام حسن ہے، لیکن وہ بندہ جو کوڑا پکڑ کے مار رہا ہے، جس کو تم نے شمر بنایا ہے، جس کو خولی بنایا ہے، جس کو ابن زیاد بنایا ہے، میں کہتا ہوں یہ بندے تم نے سنیوں سے تو نہیں، یہ تو اپنی بندے ہیں۔ وہ کیسے راضی ہو گئے شمر بننے پر، یزید بننے پر؟ تو صدیوں بعد پتہ چل گیا کہ جو مارنے والے تھے آج وہی یزید بننے کو تیار ہے۔ امام حسین کی شبیہ وہ تو کوئی ماننے کو تیار نہیں، لیکن شمر بننے پر راضی کون ہوا؟ ہم میں سے تو کوئی بھی اس کا نام رکھنے کو تیار نہیں، اور تم نے پورا بندہ کھڑا کر کے کہا یہ شمر جا رہا ہے، یہ یزید جا رہا ہے، یہ خولی جا رہا ہے۔ تو اگر تم شمر بننے پر راضی ہو تو اس وقت بھی تم شمر کی اولاد ہی تھے کہ جنہوں نے امام حسین پر ظلم کیا ہے۔ یہ توہین ہے اہل بیت اطہار کی، ان کے نام، اور پھر اس پر مزید کہ یہ چھوٹے کام نہیں کر رہے، انہوں نے تو ایک فلم بھی بنائی ہے دا لیڈی آف ہیون، جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کی سیرت پہ بنائی، اور اس میں سیدہ فاطمہ کو پورا ایک دکھایا ہے، کسی اداکارہ کو فاطمہ کا نام دے کر کہ یہ سیدہ فاطمہ ہے۔ تو کائنات میں کون ہے
کہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ قیامت والے دن جن کا پروٹوکول یہ ہے کہ کہا جائے گا سر جھکا لو محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، آج کون ہے کائنات میں کہ ان کا کریکٹر وہ باقاعدہ بنایا کہ یہ فاطمہ ہے؟ اور ان ظالموں نے تو ایک جگہ پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سرکار کو بھی دکھایا کہ وہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اگر فرانس کرے تو توہین، کیونکہ وہ کافر ہے اور یہ دیسی کافر ہیں، اس وجہ سے ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ کارٹون انہوں نے بھی بنائے، فلمیں انہوں نے بھی بنائی، لیکن یہ بنا کے تو سارے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں۔ یہ محبت اہل بیت نہیں، یہ توہین اہل بیت ہے کہ ان کے نام کو بھی اگر وضو کر کے بولا جائے یا نام کو وضو کر کے ہاتھ لگایا جائے، ہم تو کہتے ہیں یہ اتنا مقدس نام ہے، حق پھر بھی ادا نہیں ہوگا۔ لیکن آج انہوں نے سرے بازار اہل بیت اطہار کا جو منظر پیش کر رہے ہیں یہ توہین ہے۔ اور یہ سنی ہے کہ جب بھی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے سر جھکا کے کرتا ہے، ہاتھ باندھ کے کرتا ہے، اصحاب رسول کا ذکر کرے تو ہاتھ باندھ کے کرتا ہے، اس لیے کہ اہل بیت اطہار وہ ہمارے محسن ہیں، صحابہ کرام وہ ہمارے محسن ہیں۔ ہم ان کا سرے بازار تماشا نہیں کر رہے بلکہ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ ہائے لٹ گئے، ہائے مار گئے، یہ حسینیت نہیں، حسین تو اس مرد ہود کا نام ہے کہ جس نے 71 لاشیں اٹھائے لیکن پھر بھی وہ شیر کی طرح گرج رہے تھے، وہ بہادر کی طرح آگے بڑھتے جا رہے تھے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا، ان کے قدموں میں تزلزل نہیں آیا، بلکہ بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دین کے لیے قربان ہونے آئے ہیں، اور جو بندہ دین کے نام پہ قربان ہوتا ہے دین کبھی بھی اس کو فوت نہیں ہونے دیتا۔ قربانی کا بڑا ایک عمل دخل ہے تاریخ اسلام میں۔ اگر سرکار کی سیرت کو دیکھا جائے تو اس میں بھی قربانی ہے، صحابہ کو دیکھا جائے تو اس میں بھی قربانی ہے، اور امام حسین کہتے ہیں کہ قربانی دینا اس سے بڑا عروج ملتا ہے۔ قربانی کے بعد بندے کو ترقی ملتی ہے، اور جو بندہ قربانی دے اس کو رزلٹ بھی ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں صحابہ اکرام کی آپس میں بحث ہوتی تھی۔ وہ کہتے نہیں زیادہ تکلیفیں عمار نے برداشت کی ہیں، دوسرے کہتے نہیں بلال نے برداشت کی ہیں۔ 7ویں یا 8ویں نمبر پر انہوں نے کلمہ پڑھا، اور سرکار فرماتے ہیں سارے لوگوں کے دل میں ایمان ہے لیکن عمار کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا ایمان ہے، خون میں بھی ایمان۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ ایک دفعہ کافر ان کو آگ پہ جلا رہے تھے، سرکار کا پاس سے گزر ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ یہ ان کی قربانی ہے، اور قربانی کی برکت دیکھو کتنی بڑی میسر آ گئی۔ میں کہتا ہوں ساری زندگی بندہ نیکیاں کرتا رہے تو اتنا وزن نہیں بنے گا جتنی ایک سرکار کی شفقت کی نظر سے وزن بن جائے گا۔ سرکار کسی کو پیار سے دیکھ لیں تو کتنا وہ فائدہ ہے۔ حضرت عمار کے سر پہ ہاتھ رکھا اور سرکار فرماتے یا نار کونی بردا وسلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ جیسے تو عمار کے اوپر جل رہی ہے، ایک وقت تھا کہ حضرت ابراہیم پر بھی تو جل رہی تھی، لیکن جیسے حضرت ابراہیم پر تو گلزار بنی تھی، اے آگ میرا آرڈر ہے میرے عمار پر بھی گلزار بن جا۔ نہ زیادہ ٹھنڈا ہونا ہے نہ زیادہ گرم ہونا ہے، گلشن کی طرح اپنا منظر پیش کرنا۔ تو حضرت عمار کہتے ہیں میرے تو وارے نے آ رہے ہیں۔ سرکار نے دعا بھی دی ہے کہ وہ ابر کرم جو نبیوں پہ برسا حضرت ابراہیم پر نمرود کے خلاف، لیکن سرکار کے دین کی وجہ سے حضرت ابراہیم کی تجلی مجھ پہ بھی برس گئی ہے انعام میں۔ میں امام حسین کو کہتا ہوں اے امام آپ بتائیں، آپ نے قربانی دی، اب کربلا سے ہم نے یہ سبق لینا ہے کہ ہمارے اندر بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہو، دین کے لحاظ سے ہر طرح کی قربانی دینا۔ یہ فکر ہے کربلا کی، کیونکہ فکر کو بھی بیان کرنا میرے موضوع کا حصہ تھا تو میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ قربانی نے مجھے اتنی برکت دی ہے کہ معجم کبیر کے ابن عساکر نے اس کو تاریخ مدینہ دمشق کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس جب جدا کر کے دمشق کے بازاروں میں لے جایا جا رہا تھا تو آپ کے سر اقدس کے پاس کھڑے ہو کر ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت کرتے کرتے وہ سورہ کہف پہ پہنچا جس میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ تو سورہ کہف میں جب اس آیت پہ پہنچا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اللہ فرماتے ہیں وہ اصحاب کہف جو غار میں جا کر سو گئے، اللہ فرماتے ہیں ان کا سونا اور وہ سارے اصحاب وہ تو میری نشانی ہے۔ نشانی کہا، اور جو نشانی رب کی ہوتی ہے اس کی تعظیم ہوتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں صرف نشانی نہیں کانوا من آیاتنا عجبا، عجیب نشانی ہے، تعجب والی ہے۔ تعجب کیا ہوتا ہے؟ تعجب تب ہوتا ہے کہ جب بندے کو کسی کام کے سبب کا پتہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر امام جرجانی نے التعریفات کے اندر تعجب کی جو ڈیفینیشن فرمائی وہ فرماتے ہیں ادراک امر خفی سببہ، تعجب بندہ تب کرتا ہے جب کسی چیز کے سبب کا پتہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر سامنے آپ وضو خانے میں جائیں، آپ نل کھولیں اندر سے پانی آتا ہے، آپ کو تعجب نہیں ہوتا، کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ اس نل کے پیچھے پائپ ہے، پائپ دیواروں سے ہوتا ہوا اوپر چھت کے اوپر ٹنکی رکھی ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اندر پانی ہے تو پانی وہاں سے آ رہا ہے، آپ کو تعجب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ابھی اس نالی سے پانی جاری ہو جائے تو آپ کو تعجب ہوگا، اس لیے کہ سبب کا پتہ نہیں۔
تو اللہ فرماتے ہیں اصحاب کہف کا سونا یہ میری عجیب نشانیوں میں سے ہے. تعجب باری کہ عام حالت میں اتنا لمبا کوئی سو نہیں سکتا بغیر کھائے پیے بندہ زندہ رہے. اور اللہ فرماتے ہیں صرف بغیر کھائے پیے زندہ ہی نہیں رہے, اللہ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَالْيَمِينِ, کہ نیند کی حالت میں نے اتنا اہتمام کیا ہے کہ ان کی کروٹیں بھی بدلتا ہوں, ان کی دائیں سے بائیں کروٹ, بائیں سے دائیں کروٹ, کہ کہیں کمر کو نقصان نہ ہو جائے. ہم کہتے ہیں نا میں رات ایک بل سویا رہا, میری کمر کو نہ بل پڑ گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے کہف کے اصحاب اتنے پیارے لگتے ہیں, سو وہ رہے ہیں لیکن کروٹیں میرے فرشتے تبدیل کر رہے ہیں. اتنا پیار اللہ کو اصحاب کہف سے ہے. تو قرآن کا قاری کہہ رہا تھا اصحاب کہف کا سونا, اتنا عرصہ سونا اور زندہ رہنا, یہ اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے ہے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سر اقدس جو نیزے پہ بلند تھا, آپ نے اس قاری کو جھنجھوڑ کے کہا یا تالی القرآن, اے میرے پاس قرآن کی تلاوت کرنے والے قاری, تو کہہ رہا ہے کہ اصحاب کہف پہ بڑا تعجب ہے. آپ فرمان لگے کہ اعجب من اصحاب الکہف قتلی وحملی, کہ اصحاب کہف سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے سر کٹا ہوا ہے لیکن پھر بھی نیزے پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. یہ ہے قربانی کی برکت. افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. مغربی پکار ہو یا مشرقی صدا, تفریق رنگ و نسل پہ غالب ہے کربلا. شاعر ہو کسی خیال کا یا ہو کوئی ادیب, واعظ ہو کسی دیار کا یا ہو کوئی خطیب, دیکھو تو صحیح سلسلہ ادب مشرقین کا, زمانے کی ہر زبان پہ قبضہ میرے حسین کا. لہذا یہ ہے قربانی کی برکت کہ دین اسے مرنے نہیں دیتا, زندہ رکھتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بھی فکر دے رہے ہیں کہ ہر وقت تیار رہنا دین کے لیے, قربانی دینے کے لیے, کبھی بھی دریغ نہ کرنا. لہٰذا افکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وقت کے دامن میں اب وسعت نہیں کہ میں وہ بیان کروں, لیکن جو ساری چیزیں میں نے کچھ وقت میں بیان کی ہیں وہ یہ کہ ہر وہ چیز جو شریعت کے دائرے میں ہے اس کو کیا جا. اہل بیت اطہار سے محبت وہ بھی شریعت کے دائرے میں, اور اگر کوئی کہے کہ میں نے یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے طریقے پر محبت کرنی ہے تو یاد رکھیں کہ وہ طریقہ بھی مسترد ہے, وہ محبت بھی مسترد ہے. اگر کوئی سیاہ لباس پہن کے یا گھروں میں وہ ایک پنجہ ملتا ہے وہ نشان لگا کے کہ میں محبت کا حق ادا کر رہا ہوں, تو یاد رکھیں یہ ان کے ایک خاص نظریے کی علامت ہے. اور پتہ ہے وہ کیا کیا کہتے ہیں, میں چند چیزیں ان کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان کا ایک ذاکر فوت ہو چکا ہے, ناصر علی حسینی, وہ پڑھ رہا تھا, وہ کہنے لگا معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے, دیکھو وہ تو کتنا غلط بولتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ سارے اپنے بھائی ہیں اور وہ بھی تو محبت اہل بیت کرتے ہیں تو ہم بھی محبت کر رہے ہیں. ان کا طریقہ یہ ہے, وہ ناصر علی حسینی ان کا بڑا لیڈر ہے اگرچہ فوت ہو گیا ہے, وہ کہنے لگا معراج کے پردے میں خدا ہو نہیں سکتا. وہ معراج بیان کر رہا ہے, کہتا معراج کے پردے میں خدا ہو نہیں سکتا, پابند مکان رب العلا ہو نہیں سکتا. تو پھر کوئی بندہ ہی ہوگا نا پردے کے اندر. کیا کہا, پھر کوئی بندہ ہی ہوگا پردے کے اندر. اگرچہ ہم قائل نہیں کہ اللہ کا دیدار معاذ اللہ کسی پردے کے پیچھے کیا, ہم پابند نہیں کرتے اللہ کی ذات کو کسی مکان کا, کسی جہت کا. وہ کہتے ہیں اللہ تو مکان سے پاک ہے, تو کہتے ہیں پھر بندہ ہی ہوگا نا پردے کے اندر, اور بندہ کوئی حیدر کے سوا ہو نہیں سکتا. یہ ناصر علی حسینی ان کا بڑا لیڈر جس کو وہ شہید کہتے ہیں, وہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا بنا رہا ہے. اور انہی کا ایک نوحہ خاں ہے, وہ کہتا ہے, ان کا نوحہ ہے تو بڑی سخی ہے فاطمہ. اب اس میں وہ کہتا ہے ضد کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, ضد کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ, نوح سے بڑی ہے فاطمہ. حضرت نوح جو اللہ کے نبی ہیں اور کہا ان سے بھی مرتبے میں بڑی ہیں. نبوت کا فیضان یہ بڑا ہے, اگرچہ اہل بیت کا مقام چھوٹا نہیں ہے, لیکن آخر اہل بیت کو اللہ نے نبوت عطا نہیں فرمائی, لیکن وہ تو نبی ثابت کر رہے ہیں. وہ تو حضرت صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم کو ظالم کہہ رہے ہیں, غاصب کہہ رہے ہیں. اور ان کا وہ آصف علوی وہ کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم وہ تو قرآن کے بھی خلاف تھے, جنہوں نے قرآن بچا کے تمہیں دیا ہے, محفوظ کر کے دیا ہے. وہ کہتے ہیں وہ تو قرآن کے خلاف ہیں. تم جو روزانہ اپنی نماز میں پڑھتے ہو ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو اس پر مفتی احمد یار خان نعیمی قدس سر العزیز آپ فرماتے ہیں کہ کتاب پر ایمان کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں, یقیناً کوئی گنجائش نہیں. کہتے ایمان مکمل تب ہو سکتا ہے جب یہ کہا جائے کہ اس کو سنبھالنے والوں پر کوئی شک نہیں ہے. وہ صحابہ کرام ہیں. اگر قرآن سچا ہے تو پھر ابو بکر بھی سچا ہے, پھر حضرت عمر بھی سچے ہیں, اور اگر وہ سچے نہیں تو پھر قرآن بھی سچا نہیں. اور وہ تو کہتے ہیں یہ قرآن بدلا ہوا تحریف ہے. اتنی موٹی کتاب الفصل الخطاب فی بیان تحریف الکتاب ان کی چھپی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں قرآن تو بدلا ہوا ہے. اور کہتے ہیں قرآن میں ایک پوری سورت تھی جو مولا علی کی ولایت پر سورہ ولایت تھی کا صحابہ وہ ساری ہڑپ کر گئے. یہ ان کا الزام ہے صحابہ پر. اگر وہ ہڑپ کر گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اصلی قرآن امام مہدی کے پاس ہے, قیامت کے قریب وہ آئیں گے. تو میں کہتا ہوں وہ کیسے امام ہیں جو تم بیان کر رہے ہو؟ اگر اصلی قرآن ان کے پاس ہے تو کیا ابھی تک ان کا ڈر ختم ہی نہیں ہوا کہ وہ اصلی قرآن لے کے آ جائیں؟
یہ امت کو ہدایت دے رہے ہیں یا گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ چلو ان کی بات تھوڑی دیر کے لیے بفرض محال مان لیتے ہیں کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے. تو جو کہتے ہو امام چھپے ہوئے ہیں، قرآن ان کے پاس ہے، تو میں کہتا ہوں امام کو تو وقت کی ضرورت ہے کہ لوگ اپنی من مانی آیتیں بنا کے ان کے اعتبار سے وہ عمل کر رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ امام آئیں اور جو اصلی قرآن ہے وہ پیش کریں. تو امام کی طرف ڈر کو منسوب کر رہے ہیں. حفاظت جو قرآن کی ہے وہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، تو کیا اللہ حفاظت نہیں کر پا رہا؟ امام مہدی وہ حفاظت کر رہے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتا قرآن میں نے اتارا ہے، حفاظت بھی میں نے فرمانی ہے. اور اگر قرآن کی حفاظت ہی نہیں ہے تو پھر اس آیت کا کیا کرو گے ظالموں؟ یہ تو سیدھا سیدھا قرآن کا انکار ہے. اور جو قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے وہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے. تو قرآن پر جن کا یقین نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ حق کھا گئے، وہ ظالم ہے معاذ اللہ. تو کیا ان کی محبت سے راضی ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الکامل کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ موجود ہے. آخر میں عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے سامنے آپ نے ایک اعلان کیا تھا کہ یزیدیوں کیا تمہیں میرا تعارف نہیں؟ آپ فرمانے لگے کہ مجھے میرے نانا جان نے اور میرے بھائی امام حسن کو سرکار نے فرمایا کہ انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ حسن و حسین تم جنتی نوجوانوں کی سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو. اہل سنت کا نام لیا. اور اگر اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں تو پھر اہل سنت کو وہ طریقہ جو قرآن و سنت نے بیان کیا اہل بیت اطہار کا، ہم ان کی طرح بھی نہیں کہ جو کہیں کہ کربلا کے اندر 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ایک شہزادہ یزید ہے، ایک شہزادہ امام حسین ہے. ہم ان کو بھی گنجائش نہیں دے رہے. ہم کہتے ہیں کہ شہزادہ صرف ایک ہی ہے، وہ امام حسین ہے. اور اگر یزید کے ہوتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں جگہ نہیں ملی ہے تو جنت میں امام حسین ہے تو یزید کو بھی جگہ نہیں ملے گی. یہ اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کی ستھری محبت ہے کہ دونوں کے اعتبار سے جب ہم پیار کریں گے تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کی محبت یہ یکجا ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے. جو بندہ ان دونوں محبتوں کو اپنے سینے میں رکھتا ہے تو پھر میرے امام کہتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے آؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی حقیقی محبت عطا فرمائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.